علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک سے مان کی کتاب دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ ہے. سورہ عصر مکی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پہلی آیت کا ترجمہ ہے زمانے کی قسم اور دوسری کا ترجمہ ہے بے شک بالیقین انسان سر تسر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی جو کہ اس کے عمل میں ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سی حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد درس کا آغاز کرتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. اس میں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. دوسری نصیحت یہ تھی کہ جب کوئی غلطی ہو جائے انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً جو ہے وہ نیکی کر لینا چاہیے. نیکی جو ہے گناہ کو چھپا دیتی ہے. تیسرا جو ہے وہ اپنا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے اچھے برتاؤ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نزدیک پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج کے درس کے لیے دعوت دیتے ہیں اپنا پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے اسلام آباد سے مہمان واحد بھائی کو آج کا درس ہمارے سامنے رکھیں. ساتھ سے ایک اعلان بھی ہے ہمارے نثار بھائی ان کی خاص کا پاکستان میں انتقال ہو گیا. اس کے لیے درس کے بعد بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رشتے داروں کو سب کو صبر جمیل عطا کرے. دعوت دیتے ہیں درس کے لیے. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد فيقول الله عز وجل في كتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بروا أبناءكم تبركم أبناؤكم وعفوا أنفسكم تعف نساؤكم
وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، محترم بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ درس کے اندر ہمارا گفتگو کا موضوع تھا والدین کا مقام اور مرتبہ. آج ہماری گفتگو کا موضوع اس سے اگلے والا ٹاپک ہے کہ والدین کے حقوق ہمارے لیے کیا ہیں ہماری زندگی کے اندر، اور اس کا دوسرا نقطہ ہوگا والدین جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں پھر وہ کیا حقوق ہیں جو سٹل میرے اور آپ کے ذمے ان کی ادائیگی رہتی ہے. ان کو ہم نے جاننا ہے اور ان کو ہم نے سیکھنا ہے. ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے حکم دیا انسان کو، تاکید کی، بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کی، کہ ان کی خدمت کرے، ان کا حکم مانے، ان کا خیال کرے، ان کی اطاعت کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں اس کو تکلیف در تکلیف کے ساتھ اس کو حمل کے دوران اٹھایا تھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر پیدائش سے لے کر کے 2 سال کے عرصے تک ماں اس نے اس کو بچے کو دودھ پلایا. کیا حکم ہے؟ انشکر لی، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اے بندے تو اب میرا شکر گزار بن جا. وَلِوَالِدَيْكَ، اور میرے بعد اگر اس دنیا میں تیرے اوپر کسی کا شکر واجب ہے تو وہ کون ہے؟ وہ تیرے ماں اور تیرے باپ ہیں. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یہ یاد رکھنا کہ تیری واپسی اور ٹھکانہ وہ میرے پاس ہے. پھر حساب ہوگا وہاں آ کر کے کہ تم نے جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی تھی والدین کے حوالے سے، تم نے اس کو کہاں تک پورا کیا اور کہاں پورا نہیں کیا. پھر حساب ہوگا. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر تیرے والدین یہ کوشش کریں، ان کیس اگر وہ مومن نہیں ہیں یا مومن تو ہیں بٹ آپ کو کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، کیا؟ اَلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کو جس کا تجھے علم نہیں ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، یہاں سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان کی اطاعت اب نہیں کرنی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن پھر بھی دنیا کے زندگی میں، دنیا کے معاملات میں تم بھلے طریقے سے ان کے ساتھ ان کو ساتھ دو گے، ان کی اطاعت کرو گے اور ان کی خدمت کرو گے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف لوٹنے والا ہے، جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری پاس تمہارا فائنل ٹھکانہ اور ڈیسٹینیشن ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. ہم اپنی گزشتہ گفتگو کے اندر بھی اس بات پہ بہت فوکس کیا کہ والدین کا مقام اور مرتبہ ہمیں پھر سے جاننے کی ضرورت ہے. وہ جو سبق شاید بھول گیا ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے بھی یہ ضرورت ہے تاکہ یہ جو ہماری میراث ہے، یہ جو ہماری تعلیمات ہیں، یہ جو ہماری ثقافت ہے، یہ ہم اگلی نسلوں تک پہنچائیں، اپنی اولادوں تک پہنچائیں. ان کو ان باتوں کی، ان نکات کی ان کو تعلیم دیں تاکہ جو ہم ان سے توقعات رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں وہ بچے ان توقعات پہ پورا اتر سکیں، ان کو وہ ماحول اور وہ تعلیم ملے. والدین کے حقوق میں سے ان کی زندگی کے اندر سب سے پہلا حق جو ہے وہ فرمایا کیا ہے؟ الادب والاحترام. والدین کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ کہ ہم والدین کا ادب کریں، والدین کا احترام کریں. یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے تم بالکل جھک کر کے رہو. ادب اور احترام کے انتہائی درجے کے اندر تمہارا ان کے ساتھ سلوک، رویہ اور معاملہ اور لین دین ہونا
کرنا چاہیے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کے اندر وارد ہے کہ وہ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بچہ اور ایک بڑا دیکھا، وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس بچے سے پوچھا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ بچے نے بتایا کہ یہ میرے والد ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ 3 ادب اپنے والد کے بتائے۔ فرمایا لا تسمہ باسمہ ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، اگر یہ تیرا باپ ہے تو کبھی بھی اس کو اس کے نام سے نہ پکارنا، کہ یہ ادب نہیں ہے کہ باپ کو اس کے نام سے پکارا جائے۔ نمبر 2 ولا تمشی امامہ، تم اس کے جو ہے وہ آگے مت چلو، ان کے ساتھ ساتھ چلو یا تھوڑا سا پیچھے چلو، بس یہ ریسپیکٹ ہے، یہ ادب ہے، احترام ہے کہ والد آگے چلے، بیٹا ساتھ میں یا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کے چلے۔ تیسری بات کیا بتائی؟ ولا تجلس قبلہ، اور ان سے پہلے آپ مت بیٹھیں، جب کہیں پہنچ جائیں نشست پہ بیٹھنے کی بات آ جائے تو آپ اپنے والد کو پہلے بیٹھنے کے لیے کہیں، پہلے وہ بیٹھیں، پھر اگر جگہ موجود ہے تو بچہ بھی بیٹھ جائے، ادروائز بچہ کھڑا ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن والد کے احترام میں ان کو والد کو جگہ دینی چاہیے۔ دوسری بات والدین کے حقوق میں سے ہے کہ انشکر لی، والدین کا شکر گزار بن کر کے رہنا۔ یہ جو دل کے اندر فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، وہ کیا ہوں؟ والدین سے محبت کے ہوں، شفقت کے ہوں، شکر کے ہوں، کہ انسان یہ کہتا پھرے کہ الحمدللہ رب العالمین، میرے رب کا احسان ہے، میرے والدین زندہ ہیں، میرے والد زندہ ہیں، میری والدہ زندہ ہیں۔ وہ ان کو اللہ کی ایک نعمت گنیں، اللہ کا ایک احسان گنیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی برائیاں کرتا پھرے اور یہ کہتا پھرے، جیسے آج بہت سارے جوان ہمارے معاشرے میں ایسے ملتے ہیں، یار کیا مصیبت ہے، ہم تو عذاب میں ہیں، ہم تو ایسے میں ہیں، ہم تو پریشان ہیں، کیوں؟ والدین کیا کریں جی؟ یہ بدقسمتی ہے۔ فرمایا والدین کا وجود تم شکر ادا کرو اپنے رب کا۔ اسی کو ہم اگر دوسری طرح سے تھوڑا سا تصویر کو ایسے گھما کر کے دیکھیں کہ جب ہم چھوٹے بچے تھے، میرے اور آپ کے والدین کے ہمارے لیے کیا جذبات تھے، جسٹ امیجن، وہ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ زندگی کا ہر لمحہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جو جمع پونجی سرمایہ ان کے پاس تھا وہ لگانے کے لیے، دینے کے لیے تیار تھے۔ ماں نے اگر بچے نے رات کو بستر کو اس کو گیلا کر دیا، ماں نے بچے کو خشک والا حصہ پہ بچے کو لٹایا، خود گیلے حصے پہ سردی میں لیٹ گئی۔ رضائی پوری نہیں پڑ رہی تھی تو اس نے جو ہے رضائی بچے کو میک شور کیا کہ بچے کو وہ لپیٹ لے، اس کو سردی نہیں لگنی چاہیے، مجھے لگ جائے کوئی بات نہیں، بچے کو ہلکا سا بخار ہو جائے، ماں کو نیند نہیں آتی ہے، ہاں تاں کہ بچہ سو جائے پھر ماں کی آنکھ میں نیند آتی ہے۔ اور آج جب تصویر کا رخ ایسا گھوما تو ہم نے کہا ہمیں ان والدین کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری مصیبت ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی ہے، یہ ہمارے جذبات ہیں۔ انشکر لی، اپنے والدین کا شکر گزار بنے۔ تیسری بات السمع والطاعت، والدین کی اطاعت کرنا، ان کی بات کو ماننا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ والدین کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ ہاں کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں والدین سے اگر واقعتاً اختلاف کی گنجائش ہے، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، آپ کے پاس ریزن موجود ہے تو اختلاف کریں، لیکن پھر بھی ادب اور احترام کی جو حدود ہیں ان کے اندر رہ کر کے، ان کو پھلانگ کر کے نہیں، ان کی وائلیشن کر کے نہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا